ٹرمپ کی دیوانگی عروج پر ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایک اور دھمکی، کہا کہ حملہ کیا تو ایران کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے دھمکی دی کہ پروجیکٹ فریڈم کے تحت کام کرنے والے امریکی بیڑوں پر حملہ ایران کی بڑی غلطی ہوگی۔ اگر ایران نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا تو اسے زمین کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ ابنا ہرمز میں امریکی نگرانی میں جاری آپریشن میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں۔ بڑک ماری خطے میں امریکہ کی فوجی تیاری جاری ہے۔ ہمارے پاس اعلیٰ معیار کے ہتھیار، گولہ بارود اور ساز و سامان موجود ہے۔ ہمارے دنیا بھر میں اڈے ہیں، وہ سب ساز و سامان سے لیس ہیں۔ ایران سے آنے والے 3 میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ اماراتی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 میزائلوں کا پتہ لگایا گیا تھا، جن میں سے 3 کو کامیابی سے تباہ کیا گیا۔ ایک میزائل سمندر میں گرا۔ عرب میڈیا کے مطابق فجیرہ میڈیا آفس نے کہا ہے کہ ایران کے ڈرون حملے کے بغیر فجیرہ کی پیٹرولیم صنعتی تنصیب میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابنا ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو شپس میں آگ لگ گئی۔ کارگو کمپنی کے مطابق شپ شارجہ سے تقریباً 70 کلومیٹر شمال مغرب میں لنگر انداز ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ابنا ہرمز میں ان کے کارگو شپ میں آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے۔ جہاز پر دھماکہ بھی سنا گیا۔ شپ پر عملے کے 24 ارکان سوار ہیں۔ ابنا ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے پر امریکی جہاز پر حملہ۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے اعلان کر رکھا ہے کہ ابنا ہرمز سے کوئی بھی بغیر اجازت نہیں گزر سکتا، جیسا کہ قریب امریکی جہاز نے وارننگ نظر انداز کی، جس پر اسے 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد امریکی جہاز علاقے سے فرار ہو گیا۔ امریکی سینٹ کام نے کھسیاہٹ میں ایرانی دعووں کو من گھڑت اور جھوٹا قرار دے دیا، کہا کہ کسی بھی امریکی جہاز پر حملہ نہیں ہوا۔ پاسداران انقلاب نے ابنا ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ نقشے میں ابنا ہرمز کے جنوب کی جانب ایران میں کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے جنوب کے درمیان ایک لکیر واضح ہے۔ مغرب کی جانب ایران میں جزیرہ قشم کے آخری حصے اور امارات میں ام القوین کے درمیان لکیر کھینچی گئی ہے۔ پاسداران نے واضح کیا ان لکیروں کے درمیانی علاقے پر ایرانی افواج کا کنٹرول ہے۔ اور خوارجین کا پاک فوج کی پوسٹ پر ناکام خودکش حملہ، 7 سویلینز زخمی۔ ایم ایس ڈاکٹر جان کے مطابق ناکام خودکش حملے میں 7 زخمی افراد کو DHQ اسپتال وانا لایا گیا۔ جنوب وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں خوارج بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے آرمی پوسٹ پر حملہ کرنے آئے۔ فوج کے ہائی الرٹ دستے کی بروقت کارروائی کے باعث گاڑی کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کیا گیا۔ خودکش حملہ آور اور گاڑی کو پوسٹ کے فاصلے پہ نشانہ بنانے سے نہ صرف بڑے جانی نقصان سے بچاؤ ہوا بلکہ حملہ آور خوارجی بھی ہلاک ہو گیا۔ کراچی میں رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ شدید گرمی نے شہریوں کو نڈھال کر دیا۔ شدید گرم ہوائیں اور لو چلنے کے باعث گرمی کی شدت 45 ڈگری محسوس کی گئی۔ ہیٹ ویو کے خطرے کے باعث مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کیمپ قائم کیے گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے درجہ حرارت کم ہونے کا امکان ہے۔ شدید گرمی سے نشے کے عادی 8 افراد ہلاک۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی سورج آگ برسانے لگا۔ نواب شاہ اور دادو میں پارا 47 ڈگری کو چھو گیا۔ حیدرآباد جیکب آباد میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ موئنجو دڑو، تربت، سکھر، مٹھی میں 45، سبی میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سندھ میں ہمیشہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں 18 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ MQM نے کبھی کسی میٹنگ میں وفاق سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں اٹھایا۔ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر MQM بھی ہمارے ساتھ آواز اٹھائے۔ پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف دے دیا۔ کہتی ہیں کہ سہولت بازار میں صاف پانی، مسجد اور فیملی فرینڈلی ماحول فراہم کیا جائے گا۔ بازار میں کم نرخ پر سبزیاں اور پھل ملنے سے عوام کو معاشی ریلیف ملے گا۔ پنجاب کے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کا عہد ہر صورت نبھائیں گے۔ لاہور، راولپنڈی، جہلم، بھکر، قصور اور فیصل آباد میں سہولت بازار قائم ہوں گے۔
190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला। 7 मई को समाअत होगी। मरकजी अपीलें सुनने के बाद सजा मअतली की दरख्वास्तें गैर मौसर करार। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया गया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, हम इस केस को बगैर पैरवी भी नहीं छोड़ना चाहते। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में कहा, सबके पैरावाइज कमेंट्स आ चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। बहिरा अरब में पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक MV गौतम पर सवार 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद की फरहमी। ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी हुई। मैरी टाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई का पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता। पाक बहरिया ने जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। जहाज पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। पाक बहरिया ने इस का यादा किया कि वो समंदर में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौसर मदद के लिए हर वक्त तैयार है।